پشتونوں پر ظلم جاری، 3 لوگ شہید، سینکڑوں زخمی، علی امین گنڈاپور خاموش، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی التجا، عمران خان اور بشرا بیگم کس حالت میں ہیں جیل کے اندر، قاضی کے 17 دن باقی رہ گئے، پرویز الہی صاحب ڈٹ کے، تحریک انصاف نے پھر سے مارچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ آج کی گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا براڈ قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کے پی کے اندر جو پی ٹی ایم ہے، یعنی کہ پشتون موومنٹ، جس کے منظور پشتین جو ہیں وہ سربراہ ہیں، اور داوڑ اور باقی لوگ جو تھے انہوں نے پارٹی سے فارغ کر دیا جب انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے میں پی ڈی ایم کا ساتھ دیا تھا۔ پچھلے دنوں آپ نے یہ خبر دیکھی ہوگی، اور یہ خیمے جلنے سے پہلے 3 دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسا جرگہ ہونے جا رہا ہے جس جرگے کے اندر بیٹھ کے پشتون کمیونٹی جو ہے وہ 1 درجن سے زائد دیہاتوں کو، جرگوں کو جمع کرے گی۔ ایک جرگہ بیٹھے گا بڑا، جس کے سربراہان یہ فیصلہ کریں گے اور یہ کہہ دیں گے اسٹیبلشمنٹ سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، جو کے پی کے اور افغانستان کی سرحدوں کا تحفظ ہے وہ ہم خود کریں گے۔ جب اس اصول کے لیے جرگہ کرنا تھا، وہاں پہ بڑے جو وڈیرے ہیں انہوں نے آنا تھا، تو اس جگہ کو آگ لگا دی گئی۔ آگ لگانے کے بعد پھر کچھ دن خاموشی رہی۔ اب دوبارہ سے جب انہوں نے 11 اکتوبر کو ایک باضابطہ طور کے اوپر اعلامیہ جاری کرنا تھا، اس سے پہلے مشاورت کرنی تھی، اس سے قبل بیٹھنا تھا، تو ان کے اوپر یلغار کر دی گئی۔ اور اس یلغار کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 3 لوگ شہید ہوئے، ان کو یقیناً شہید کہنا چاہیے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، اور بے دردی کے ساتھ سیدھی گولیاں ماری گئیں اپنی ریاست، اپنے عوام، ریاست ماں جیسی عوام، ان کے بچوں جیسے۔ اور یہ واحد ریاست ہے جو اپنے ہی بچوں کو مارتی ہے، اور سختی سے مارتی ہے۔ دودھ پلانا تو دور کی بات، بلکہ الٹا ان کا حق بھی جو ہوتا ہے وہ چھین لیتی ہے۔ اب ایسے عالم میں یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے اٹھ رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کے صوبے میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اور علی امین گنڈاپور نے اس سے قبل منظور پشتین سے میٹنگ کی تھی، سارے حالات کو واضح کیا تھا، وہ دونوں مل بیٹھے تھے۔ تاہم اس وقت علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کوئی وضاحتی بیان کیوں نہیں دے رہے، اس کی وجہ تو الگ ہے، لیکن اگر بیان دیں تو ان کو کیا کہنا چاہیے، اور کس وجہ سے جو اضطراب ہے، جو پی ٹی آئی کی ساکھ ہے، وہ ڈیمیج ہونے سے بچ سکتی ہے۔ عمران خان کی حکومت ہے، ان کی جماعت وہاں پہ تیسری بار حکومت کر رہی ہے، اور ایسے حالات کے اندر اگر علی امین گنڈاپور نہیں بولیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اگر بولیں گے تو ان کو کیا کہنا چاہیے، میں صوبے کا چیف منسٹر، میں یہاں کا سربراہ، یہ میرے عوام، میں ان کا صوبہ پشتونوں کا، ہم رہتے یہاں پہ ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو لہٰذا بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم اور بربریت اور سارے حالات پیدا کیے جا چکے ہیں جس میں لوگوں کی جان چلی گئی، اس کے اندر میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی میری جماعت اور میری موجودہ حکومت کا، اور نہ بطور چیف منسٹر کے پی کے میں نے کوئی ایسے احکامات دیے ہیں۔ یہ کہہ دیں، اور اس کے بعد یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ لوگ خود سمجھ آئیں گے کہ اگر علی امین گنڈاپور کی حکومت، کے پی کے کی حکومت اس جرگے کو نہیں روک رہی، وہ سیدھے فائر نہیں مروا رہی، تو کون ان کے اوپر ایسا کر رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں ان کا مطالبہ ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو، بالخصوص علی امین گنڈاپور کو، اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی۔ کیا علی امین گنڈاپور ایسا کریں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب دیکھیے اے این پی نے مزاحمت کی، اس کی مولانا فضل الرحمان نے اس عمل کی، جو لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، جو کچھ ہوا اس کے اوپر وہ بولے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے مزاحمت کی بیان جاری کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو بھی اس کے اوپر بولنا چاہیے، اور صرف مزاحمت نہیں، پوری صورتحال پریس کانفرنس کر کے اسمبلی اجلاس بلا کے واضح کرنا چاہیے۔ اور دوسری جانب یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کیوں کا جواب دینا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایم این ایز جو ہیں وہ چھپے بیٹھے ہیں، آئینی ترمیم کرنی ہے، نئی عدالت بنانی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہیں، یہ لنک ہیں براہ راست۔
अब अगर KPK की हुकूमत इन हालात को कंट्रोल नहीं कर सकती, जबकि हालात बिगाड़ने वाले कोई और हैं, उनको एक्सपोज नहीं करते, पश्तून अपनी कम्युनिटी है वो जैसे कैसे भी हैं, अगर उनके साथ खड़े नहीं होते, इस फसाद को नहीं रोकते, तो आइन ये कहता है, वफाक ये कर सकता है कि वहाँ पे वो इमरजेंसी लगा दें, गवर्नर राज लगा दें। गवर्नर राज लगने की सूरत में सूबे के इख्तियारात जो हैं वो निकल के वफाक के पास आ जाएंगे। वफाक फिर जो हुक्म देगा वही पुलिस मानेगी, वही बाकी इदारे मानेंगे, उसी तरह से अवाम के ऊपर अहकामात सादर किए जाएंगे। तो कहीं अली अमीन गंडापुर साहब ऐसे ना हो कि पहले आपने 2 धोखे खाए हैं, इस बार भी कहीं धोखा ना खाएं। आप अगर खामोश रहे तो वहां पे अगर गवर्नर राज लगा दिया गया, चूंकि आइन की रूह से अगर वहां पे फसाद हो जाए, सूबा जो है और सूबाई हुकूमत इन चीज़ों को कंट्रोल ना कर सके, तो फिर ये वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगा के सूबे को अपनी कंट्रोल में, अपनी कस्टडी में ले लेती है। तो लिहाजा देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर इसके ऊपर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अवामी जिरगा ग्राउंड पर पुलिस का हमला और 3 से 4 अफराद की शहादत, कहीं जख्मी। अली अमीन गंडापुर किसी भी तशद्दुद से गैर तलकी का ऐलान करें, कारकुनान ने ये इल्तिजा की है। और देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर के सर के ऊपर कोई जूं रेंगेगी या नहीं, या ये भी किसी डील का हिस्सा हैं और खामोशी जो है वो इनकी मजबूरी है। आगे बढ़ते हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ साथ जो इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी हैं वो किन हालात में हैं और कैसे हालात जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि इमरान खान साहब जिस सेल के अंदर हैं, जेल के अंदर, अडयाला जेल में, उस सेल की जो बिजली है वो, उस कमरे की बिजली 5 दिनों से मुनक़ता है और बुशरा बेगम की ज़रूरत की अशिया भी बंद हैं। और ऐसी सूरत हाल में 18 अक्टूबर तक ना कोई समात, ना कोई वकील, ना कोई मुलाकात, ना कोई सहाफ़ी, ना कोई बयान, कुछ भी चीज़ें सामने नहीं आएंगी। और ऊपर से आईनी तरमीम भी करनी है, और जब आईनी तरमीम करेंगे तो उससे कबल चाहते हैं कि इनको मजबूर और लाचार बनाया जाए, लातलकी रखी जाए, इमरान खान का कोई बयान ना आए, अली अमीन गंडापुर ने क्या किया इसके ऊपर कोई वजाहत ना आए, कोई उनको न मिले, उनकी बात बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इनको सोबतें बर्दाश्त करने के लिए रखा गया, इन्हें मजबूर और लाचार बनाने की कोशिश की गई। और जो शख्स, याद रखिएगा, पिछले 1 साल से अगर वो टूटा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं, डील नहीं की, तो वो 5 दिन बिजली बंद करने से या 15 दिन बिजली बंद करने से नहीं टूटेगा। हाँ, इसके पसे पर्दा और क्या चीज़ें हैं ये देखना पड़ेगा। ताहम यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बेशुमार लोग हैं, जिसमें ज़रताज गुल हैं, दीगर भी ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, ताहम उज़मा खान और अलीमा खान जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो ताहाल मौजूद हैं जेल के अंदर, वो जिस्मानी रिमांड के ऊपर हैं। तो देखना ये होगा कि ये जो बुशरा बेगम और इमरान खान के ऊपर ज़्यादा मुश्किलें डाली गई हैं ये आसान कब होंगी। ये खबरें जब बाहर आती हैं तो फिर उसके ऊपर ये वजह बनती है कि हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ती है। लेकिन ये सब कुछ करने के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि एक्सटेंशनें मिलें, निज़ाम आगे बढ़े, अपनी मर्जी की अदालत बने, जो इंसाफ करे उसको इंसाफ करने से रोका जाए। हम अक्सर रोज़ाना आपको ये बात बयान करके कोशिश करते हैं कि रिमाइंडर दिया जाए, इस वजह से बात चीज़ें जो हैं वो बाइस से मजबूरी हमें रिपीट करना पड़ती हैं। काजी के आखिरी 17 दिन बाकी, वो दुनिया से नहीं जाएंगे, सिर्फ अपने ओहदे से, अपनी पोजीशन से चले जाएंगे। ये तय हो चुका है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस हैं और बस नोटिफिकेशन का इंतजार है। काजी को एक्सटेंशन दिलवाने वालों को नाकामी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में कामयाब हुई और आईनी तरमीम में ताहीर का सहरा भी तहरीक इंसाफ के सर जाता है। ये जितने भी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि बात तय हो चुकी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो काजी फायज ईसा को जाना पड़ेगा। जब काजी फायज ईसा चले गए तो वो क्या घर जाएंगे या नई आईनी तरमीम होने की सूरत में जो आईनी अदालत बनेगी उसके सरबराह ठहरेंगे। फिर इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे ने जब जस्टिस मंसूर अली शाह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बात भी अखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर, आईनी तौर के ऊपर जो उनका फ़र्ज़ बनता था वो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ हज़ार इख्तिलाफात होने के बावजूद उनके सामने रखी और कहा इस इदारे से फ़लाँ शख्स मुझे मिलना चाहता था और मिलना चाहता है, तो लिहाजा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे हालात हैं। और उन्होंने मिलने से इनकार किया और इस बात को चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया। अब अगर काजी फायज ईसा चले जाते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाते हैं, फिर तो बात अच्छी। इसके अपोजिट में ये कहता था कि भले आईनी तरमीम हो जाए, नो डाउट नुकसान होगा। काजी फायज ईसा नई आईनी तरमीम होने के बाद नई आईनी अदालत के सरबराह बन जाएं, वकला उठेंगे
اور چیزیں ہوں گی، ایک امید رکھی جا سکتی ہے چونکہ ہمارے ملک کے اندر جب تک کسی کو لطر نہ پڑے، مشکل وقت نہ آئے، اپنے گھر پہ مصیبت نہ آئے، اپنی ذات پہ مصیبت نہ آئے، تو لوگ ہجوم ہی بنے رہتے ہیں. وہ قوم بننے کی کوشش نہیں کرتے. وہ تب بولتے ہیں جب ان کے اپنے حقوق غصب ہونے کے اوپر بات آتی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ صورتحال آگے نہیں بڑھے گی، اور تحریک انصاف نے جو اب تک احتجاج کیا بھلے اس کو ختم کیا. امین گنڈا پور نے جو بھی چیزیں کی، اس سے طاقتوروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عوام اگر باہر نکل آئے، یہ جو ساجد ماجد واجد دیکھنا کہیں لوگ جمع تو نہیں ہو رہے، اور کہیں لوگ جمع ہو جائیں، یقین جانیے یہ صرف پاکستان کے عوام سے ڈرتے ہیں. ان کو مانتے ہیں یہ طاقت کا سرچشمہ ہے. اس بات کا ان کو علم ہے کہ عوام ہمارے خلاف ہیں. اس بات کا بھی ان کو ادراک ہے کہ جب یہ باہر نکلیں گے اس وقت ہماری خیر نہیں ہے. تو اس وقت تک جو احتجاج ہوا اس کا اثر ضرور ہوا، تاہم یہ احتجاج جو ہے وہ مزید کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو اس اصول کے لیے تحریک انصاف کا مارچ کب شروع ہوگا، اور اسلام آباد مارچ کا فیصلہ ہو چکا، مگر عمران خان باقاعدہ پولیٹیکل کمیٹی، عمران خان اور باقاعدہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ مل کے کریں گے. اور یہ شیخ وقاص اکرم نے کہا. لوگوں کو مایوس کیا گیا. ہم نے بھی آپ کو ایسی خبریں دی کہ کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، علی امین گنڈا پور نے غلط کیا. انہوں نے جو ہیر رانجھا کی کہانی سنائی اس میں کوئی صداقت نہیں تھی. ایسے نامساعد حالات کے باوجود پی ٹی آئی کے کارکنوں کو عام عوام کو چارج رکھنے کے لیے، ان کو صحیح چیز بتانے کے لیے سلمان اکرم راجہ کا 6 منٹ کا ویڈیو بیان، وقاص شیخ ہوں، دیگر لوگ ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب بھی مارچ کریں گے اور ہماری پولیٹیکل کمیٹی جلد اس بات کا فیصلہ کرے گی. اور عین ممکن ہے کہ اس اگلے ہفتے میں جو ہے وہ 17 جب تک یہ آئینی ترمیم ہونے کا دورانیہ باقی ہے اور قاضی صاحب کے جو 17 دن باقی رہتے ہیں، اس دوران میں ہر روز یہ احتجاج جاری اور ساری رہ سکتا ہے. اب دیکھیے کہ پرویز الہی صاحب کی خبر بڑے دنوں اور بڑے ہفتوں کے بعد آئی ہے، اور پرویز الہی ڈٹ کے ہیں، اور انہوں نے کہا، یہ کہتے ہوئے یہ الفاظ بیان کیے کہ میرے خلاف 25 جعلی کیس بنے اور یہ مزید 25 کیس اور بھی بنا لیں تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا اور کھڑا تھا انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ بیان دیا ہے. تو اگر چودھری پرویز الہی صاحب جیسے لوگ بھی صحت یاب ہونے کے بعد، جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نوعیت کے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو اس مینز کہ لوگوں کے اندر جذبات اور جذبہ اور اخلاقی جرات اور غیرت اب بھی موجود ہے. ورنہ چودھری برادران سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کا رکھوالا کوئی نہیں تھا. یہ فیصل وارڈا لوگ تو آج آئے ہیں، ان چودھریوں نے ہمیشہ ساری سیاست وہیں پہ کیا. تو اگر یہ ان کو چھوڑ چکے ہیں، انہیں سمجھ آ گیا عوام کیا چاہتے ہیں، انہیں عمران خان پسند آ گیا، عمران خان نے ان کو ساتھ رکھا، ان دونوں نے ایک دوسرے کو عزت دی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک تضاد، اور اس کو میں تبدیلی کہوں گا. بچا کون؟ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، چند دیگر جماعتیں جو اپنے مفاد کے اصول کے لیے آج بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب ان سب کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں جمہوریت کیا ہوتی ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، انصاف کیا ہے، آئین کیا کہتا ہے، عوام کیا چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.